السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تقاتلون، آ کے معنی کیا، لا کے معنی نہیں۔ تقاتلون، کیا تم قتل نہیں کرو گے، کیا تم نہیں لڑو گے۔ قوما نکسوا، قوم سے، نکسوا آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جنہوں نے توڑ دیں ایمانہم، اپنی قسمیں، وہموا، اور ارادہ کیا، بے اخراج الرسول، کہ نکال دیں اخراج کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہم، اور ان، بدعوکم، سب نے ابتدا کی تمہارے ساتھ۔ بدا، ابتدا کرنا، اول مرہ، پہلی مرتبہ، اول دوم سوم ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، مرہ باری کو کہتے ہیں، بار کو، پہلی بار، پہلی مرتبہ۔ اتخشونہم، آ کے معنی کیا، تخشونہم، تم ڈرتے ہو ان سے۔ خاشین، یہ تھے خشیت، آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، خشیت الہی، ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ فاللہ، پس اللہ، احق، زیادہ حق رکھتا ہے، ان تخشوہ، ان کے، تخشوہ، تم اس سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، کیا تم اس قوم سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا، اور تمہارے ساتھ پہلی مرتبہ ابتدا کی، کس کی، لڑائی کی۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ بس اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم سب اس سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ قاتلوہم، تم لڑائی کرو ان سے، تم لڑو ان سے، قتل کرو ان کو۔ یعذبہم اللہ، یعذبہم اللہ، عذاب دے گا انہیں، یا کے معنی وہ عین زال با، الف لگا دیں زال کے بعد عذاب بن جائے گا، عذاب دے انہیں اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی، بے ایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے، یاد آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہاتھ، وَيُخْزِهِمْ، اور رسوا کرے انہیں، خزیٌ بھی آپ بار بار پڑھ چکے، وَيَنْصُرْكُمْ، اور مدد کرے تمہاری، نصرت کرے تمہاری، نون صاد را اس میں موجود ہے، ناصر، نصیر، نصرت، یہ سارے لفظ بنتے علیہم، ان کے خلاف۔ وَيَشْفِي، اور شفا دے، شین فے موجود ہے، الف لگا دیں شفا بن جائے گا۔ صدور قوم مومنین، مومنوں، مومن قوم کے سینوں کو، صدر کی جمع صدور۔ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے، تم سب لڑو، تم سب ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے اور رسوا کرے، اور
ان کے خلاف تمہاری مدد کرے اور مومن قوم کے سینوں کو شفا دے، وَيُذْهِبْ اور دور کر دے، غیظ غیظ غصہ، غیظ و غضب ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، قلوبہم ان کے دلوں کا، وَيَتُوبُ اللہ اور رجوع فرماتا ہے اللہ۔ میں نے بتایا تھا یہ توبہ کے لیے لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، کوئی توبہ کرے اللہ سے تو یہ لفظ ہے، اور اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے، رجوع کرے، اس پر نظر ثانی کرے، دیکھے، تو یہ لفظ پھر بھی ہوتا ہے۔ یتوب اللہ اللہ رجوع فرماتا ہے اللہ پر، من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، واللہ علیم حکیم اور اللہ خوب علم والا اور حکمت والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے اور رجوع فرماتا ہے اللہ جس پر چاہتا ہے، اور اللہ خوب علم والا اور حکمت والا ہے۔ آئیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے سبق میں اسی مضمون کو جاری رکھا ہے، اور اب لیکچر کا دوسرا رخ ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو قریش کے خلاف ابھارا جا رہا ہے اور بتلایا جا رہا ہے کہ کیا تم ان کے خلاف لڑائی نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی، جنہوں نے اپنے وعدے توڑے۔ صلح حدیبیہ کس نے توڑا تھا؟ کفار نے توڑا تھا، اور جنہوں نے رسول کو نکالا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش مکہ نے جو کافر تھے انہوں نے رات کو گھیرا ڈالا اور آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، اور بار بار آپ کو تنگ کرتے رہے، جس سے اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ تو انہوں نے ارادہ کیا رسول کو نکالنے کا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے رسولوں کے خلاف اس طرح کی مہم جوئی کرنا کہ عام طور پر ایسے حالات میں اللہ کا عذاب آتا ہے، اور یہاں پر بھی جب اللہ نے نبی رحمت کو وہاں سے نکال لیا تو پیچھے رہ کیا گیا؟ اور جنہوں نے ابتدا کی، پہلی بار لڑائی کی تم سے، لڑائی کو بریکٹ میں کریں گے، اس میں غزوہ بدر کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ کا سبب بنا، جو مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا، اس کے ساتھ بنو بکر جو قریش کا حلیف قبیلہ تھا، انہوں نے ان سے لڑائی کی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مفسرین دونوں طرف گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ تو زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اور اگر تم ایمان والے تو صاف ظاہر ہے کہ اب مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مکہ میں مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ لڑنے کی، جہاد لڑائی کی اجازت نہیں تھی، تو کتنے ظلم سہتے رہے وہ، اور ان کا سینہ بھی پک گیا ہوگا، جیسے وہ بھی انسان تھے، ظلم سہ کر اور لڑائی کی اجازت نہ پا کر ان کے دلوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اب تم ان سے لڑائی کرو، قتل کرو ان کو، اور اللہ تمہارے ہاتھوں سے عذاب دینا چاہتا ہے ان کو، اور ان کو رسوا کرنا چاہتا ہے۔ میدان بدر میں سب نے دیکھ بھی لیا کہ یہی ہوا، اور یہ عام آیت بھی ہے کہ اللہ چاہے تو کافروں کو ویسے نیست و نابود کر دے، لیکن وہ تمہارے ہاتھوں سے ذلیل کرتا ہے۔
موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں افغانستان پر امریکی قبضہ کتنی دیر رہا، روسی جنگ کتنی دیر رہی، برطانیہ نے کس قدر کوشش کی، لیکن یہ اللہ والے لگے رہے اور اللہ نے ان کو فتح دی، اور موجودہ دور کے فرعون کو، امریکہ کو یہاں پر ایسی شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کی مثال نہیں۔ شرط یہ ہے کہ مومن اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور جو اللہ نے طریقے بتائے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے میدان کارزار میں کھڑے ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر تمہاری اللہ مدد کرے گا اور تمہارے سینوں کے دلوں کو شفا دے گا مومنوں کی قوم کے۔ کیا مطلب؟ وہی جو دل میں جو زخم لگے تھے کافروں کے ظلم و ستم کے، تو یعنی تمہارے دل ٹھنڈے کر دے گا۔ اگلی آیت میں اور ان کے غیظ کو دور کر دے گا، دلوں کے غیظ کو، اور اللہ جس پر چاہتا ہے رجوع فرماتا ہے، وہ خوب علم والا اور حکمت والا ہے۔ آج کا سبق ختم ہوا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ تفسیر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو یاد دلایا ہے کہ یہ وعدے توڑنے والے، یہ قسمیں توڑنے والے، یہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ انہوں نے کیا ان کے ساتھ تم نہیں لڑو گے؟ اور دوسرا بڑا جرم جو ہے ان کا یہ ہے کہ انہوں نے رسول رحمت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر سے نکالا، قتل کی سازش کی۔ اتنے بڑے بڑے جرائم کے حامل یہ لوگ ہیں، تم ان سے نہیں لڑو گے؟ یعنی ان سے لڑو، اور اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ ویسے تو اللہ قادر ہے کہ وہ چاہے تو خود ہی غرق کر دے، لیکن ان کو دلیل کرنا چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں سے، اور تم ان سے نہ ڈرو، اللہ سے زیادہ ڈرو۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے کر، ذلیل کر کے تمہاری مدد کرے گا۔ اب دیکھیں کمزور گروہ بھی اللہ کی مدد سے دنیا کی تاریخ میں طاقتور گروہوں پر غالب آئے ہیں، جن میں میدان بدر کے مسلمان تھے، اور بھی کئی جگہ ایسا ہوا ہے۔ اور مومن قوم کے سینوں کو شفا دے گا، ان کے کلیجے ٹھنڈے کر دے گا۔ وہی بات جو میں کر رہا تھا ترجمہ کرتے ہوئے، کہ جو انہوں نے تنگ کیا تھا کافروں نے، یہ دلوں پہ چوٹیں لگتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ہے کلیجے ٹھنڈے کرنا، دل ٹھنڈے کرنا۔ آپ کو یاد ہے جب ابو جہل قتل ہوا میدان بدر میں، تو گرایا تو دو بچوں نے تھا، تو جو صحابی اس کی گردن پر سینے پہ چڑھ کے اس کی گردن کاٹ رہے تھے، پہلے انہوں نے چپیڑ ماری اس کو، کیونکہ ابو جہل نے زمانہ جاہلیت میں اس صحابی کو چپیڑ ماری تھی۔ تو پھر دل تو ٹھنڈا انسان کا ہوتا ہے جب حق پر بھی ہو اور کوئی تنگ کرتا رہے اور پھر وہ کمزور مومن غالب آ جائے، دل تو ٹھنڈا ہوگا۔ اور اللہ بھی یہ چاہتا تھا۔ اور اگلی آخری آیت میں فرمایا کہ
اللہ ان کے دلوں کا غم و غصہ دور کر دے گا۔ اللہ جس پر چاہتا ہے اس پر توجہ فرماتا ہے، اور اللہ خود جانتا ہے۔ اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی تفسیر ہو سکتی ہے کہ جو کافر ہیں ان کے دلوں کا غصہ بھی ٹھنڈا کر کے اللہ ان کو ایمان کی دولت دے دے۔ وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے۔ اور ایسا بھی ہوا کہ بعد میں دیکھیں کتنے کافر لوگ مسلمان ہوئے۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے جس کو بلا لے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔